اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ البتہ تحقیق اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، والمہاجرین اور مہاجرین کے، والانصار اور انصار کے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ بعد اس کے کہ قریب تھا ٹیڑھے ہو جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر مہربانی فرمائی اوپر ان کے، انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا مہربان ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور اوپر 3 شخصوں کے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ جن کو پیچھے رکھا گیا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی اوپر ان کے زمین، بما رحبت باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی اوپر ان کی جانیں، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ اور یقین کر لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی پناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الا الیہ مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم پھر مہربانی فرمائی اوپر ان کے لیے، توبو تاکہ وہ رجوع کریں توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ تبوک کی تفصیلات چلی آ رہی ہیں۔ آپ نے گزشتہ اسباق میں سماعت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ایک قول کے مطابق 30,000، دوسرے قول کے مطابق 40,000 اور تیسرے قول کے مطابق 70,000 لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ میں معذوروں کے سوا پیچھے رہنے والے 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو منافقین تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے آ کر چھٹی لے لی عذر بہانہ کر کے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لی بعد نے ان کی تعداد 80 نقل کی ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے چھٹی لینی مناسب ہی نہیں سمجھی، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ پیچھے رہے، اور 10 ایسے مخلص مسلمان تھے جن کا عذر کوئی نہیں تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 7 عام تھے، 3 خاص تھے۔ عام اور خاص کا فرق ہوتا ہے، عام کی غلطی کو عام لیا جاتا ہے اور جلد معاف کر دیا جاتا ہے، خاص کی غلطی کو جلد معاف نہیں کیا جاتا۔ 3 کی عام معافی ہو گئی، 7 کی، اور 3 کی معافی کو مؤخر کر دیا گیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، آگے انہی لوگوں کا ذکر ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا۔ تابہ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے رجوع کیا۔ جب تابہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی اور انکساری سے رجوع کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہے۔ لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علی النبی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا مہربانی سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہاجرین کے اور انصار کے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی مشکل کی گھڑی میں۔ اس سفر کو ساعت عسرہ سے تعبیر کیا ہے چونکہ گرمی کا زمانہ تھا، فصل تیار تھی اور ساز و سامان بھی سب کے پاس پورا نہیں تھا۔ ایک سواری پہ 5 7 10 لوگ سوار ہوتے تھے، سفر بھی لمبا تھا، تو اس اعتبار سے اس سفر کو ساعت عسرہ سے تعبیر کیا۔
مشکل کی گھڑی میں انہوں نے پیروی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من بعد ما کاد یزیغ، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھر جاتے دل ان لوگوں کے، دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان پہ رجوع فرمایا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اوپر ان 3 شخصوں کے جو پیچھے رکھے گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ وہ 3 شخص کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 شخص خاص لوگوں میں سے تھے۔ حضرت کعب بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے، یعنی کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، تبوک تک جتنے بھی غزوے تھے تمام میں ان کی شرکت ہوئی۔ اور حضرت مرارہ اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ دونوں بدری صحابی ہیں، اور بدریین کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے، جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقہ اعلان ہو چکا ان کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ وہ کسی سفر میں تھے، اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور وہ دونوں بدری صحابی ہیں۔ بدریین کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت بدریین سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے بدریین کے لیے سالانہ وظیفہ مقرر کیا 6,000 درہم، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وظیفہ انہوں نے مقرر کیا 25,000 سالانہ۔ کسی نے کہا کہ جی بدریین پہ آپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ تو اس وقت قیدیوں میں آئے تھے، تو فرمایا پتہ ہے وہ کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عم الرجل سن و ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے، اس نسبت سے میں ان کو ترجیح دے رہا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن حسین کا وظیفہ 6,000 مقرر کر دیا۔ یہاں بھی کسی نے کہا جی یہ تو بدریین میں سے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا، حضرت حسن کی پیدائش 4 کی ہے، حضرت حسین کی پیدائش 5 کی ہے، تو آپ ان کو بدریین کے برابر وظیفہ دے رہے ہیں؟ فرمانے کے نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے، نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے۔ اب حضرت عمر تو اہل بیت کے ساتھ محبت اس قدر اپنی ظاہر فرما رہے ہیں، اور آج کا رافضی حضرت ابو بکر کو بھی گالی دے رہا ہے، حضرت عمر کو بھی گالی دے رہا ہے۔ مہاجرین کے لیے وظیفہ 4,000 سالانہ درہم مقرر کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے 3,500۔ کسی نے کہا کہ عبداللہ بھی تو مہاجر ہیں، آپ نے ان کا 500 کم کیوں رکھا؟ فرمانے لگے اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کا کوئی بادشاہ ہوتا وہ کہتا ہے چونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا اس کا ڈبل ہونا چاہیے، اس کا اور 500 کم کر دیا۔ باقی مہاجرین کا 4,000 اور حضرت عبداللہ بن عمر کا 500 کم 3,500۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد کہ بدریین کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدریین پہ اہل بیت کو ترجیح دی ہے، اور بدریین وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا معلوم ما شئتم، کرو جو تم چاہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقہ اعلان ہو چکا ہے۔ تو ان 3 میں 2 بدریین ہیں، حضرت کعب بدری نہیں ہیں، لیکن تینوں خاص ہیں۔ حضرت کعب خود بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، میرے پاس سواری بھی موجود تھی، سامان بھی موجود تھا، زاد راہ، بس تن آسانی کی وجہ سے میں نہ جا سکا، اور وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا جی کعب کو اس کی تن آسانی نے روک دیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔
پھر حضرت کعب خود فرما رہے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے، یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے، یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے، یہ کہہ کر، لیکن نہیں، فیصلہ دل نے یہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ جا کر بتلا دینا ہے۔ آپ تشریف لائے علیہ السلام، حضرت کعب خود تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہیں گے اللہ کے رسول سواری بھی تھی، زاد راہ بھی تھا، اسلحہ بھی موجود تھا، صرف تن آسانی سے میں نہیں جا سکا، میں قصوروار ہوں، مجرم ہوں، آپ جو ارشاد فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے معاملہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ دو اور بھی اسی طرح ہیں، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت ہلال ابن امیہ، گویا ان کا بھی، اور یہ دونوں بوڑھے تھے ان کی بنسبت۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے بھائی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ جاتی۔ اب خاص حلقے نے بھی ان سے گفتگو کرنی چھوڑ دی، حتیٰ کہ رشتہ داروں نے سلام کرنا، سلام لینا چھوڑ دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں ذرا جوان تھا، نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تھا، کان آنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اور وہ دونوں بزرگ تو گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی کلام نہ کرتا۔ ان کے چچا زاد حضرت قتادہ ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے تو میرا چچا زاد ہے، تو مجھ سے بات کر لے۔ پہلے تو وہ بول نہیں رہے تھے، پھر انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو، پیغمبر اجازت دیں گے تو یہ ہے ایمان، یہ ہے اتباع۔ مقاطعہ کیا تو ٹھیک کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مقاطعہ ہے، ان سے بائیکاٹ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ بولے، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی بھی کلام نہیں کر رہا۔ حضرت کعب کا دوست تھا غسان کا بادشاہ، ملک غسان، وہ کافر تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ کعب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس نے اپنا قاصد بھیجا رکا دے کر۔ اب وہ آیا مدینہ طیبہ میں، آ کر پوچھنے لگا کعب کعب، کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اشارہ کر دیتے اس طرف اس طرف، چنانچہ وہ حضرت کعب کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جا کر خط دیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت کعب نے جب وہ خط پڑھا تو اس خط میں اس ظالم نے لکھا ہوا تھا سنا ہے تیرے محمد نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو میرے پاس آ جا۔ حضرت کعب بڑے پریشان و فرمانا کہ اب تو کافروں نے میرے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دی ہیں۔ حضرت کعب نے اس آدمی کے سامنے اس خط کو آگ میں ڈال دیا، تنور جل رہا تھا قریب، کہنے لگے جا کر اسے بتا دو تیرے خط کا میں نے حشر کیا کیا ہے، قصور میں نے کیا ہے، تبوک میں شریک نہیں ہوا، حضور نے اعلان فرما دیا ہے، اور میں نا امید نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، مہربانی کریں گے، میری توبہ قبول کریں گے، میں تو اس انتظار میں ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ڈٹے ہوئے اپنے مقام پہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ تھی، اس حال میں موت آ گئی تو صحابہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، جب حضور نہیں پڑھیں گے صحابہ کہاں پڑھیں گے؟ اس حال میں اگر موت آ گئی تو صحابہ حضور میرے ساتھ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ سب سے بڑا میرے لیے پریشانی کا یہ مسئلہ تھا۔ فرماتے ہیں 40 دن گزرے تو 40 دن کے بعد ایک اور آپ علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا۔ آپ کون سا اپنی طرف سے اعلان کرتے تھے؟ یہ اعلان بھی اوپر سے ہی آتا تھا نا، آپ کی گفتگو وحی کی بنیاد پہ ہے کہ اپنی بیویوں سے جدا ہو جاؤ، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے تھے کہ جب یہ اعلان ہوا تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، 40 دن پہلے گزر چکے ہیں، اب بیویوں کے ساتھ بھی الگ تھلگ رہنے کا حکم آ گیا ہے۔ غالباً حضرت ہلال یا حضرت مرارہ نے اجازت مانگی، حضرت بوڑھا آدمی ہوں مجھے اجازت دے دیں، میں کچھ خدمت لے لیا کروں، ان کو تو اجازت مل گئی۔ باقی 50 دن تک اسی حال میں وقت گزرا۔ 50 دن کے بعد وحی کا نزول ہوا اور یہ آیات اتریں۔ آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ ان 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اوپر ان 3 شخصوں کے وہ جو پیچھے رکھے گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی اوپر ان کے زمین، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، تنگ ہو گئی اوپر ان کی جانیں، وظنوا، اور یقین کر لیا انہوں نے، اللہ ملجأ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، الا الیہ، پناہ ہوگی تو اسی کی طرف ہوگی، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے رجوع فرمایا اوپر ان کے لیے، توبو، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ رجوع کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اتقوا اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس طرح ان 3 لوگوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا اور کامیابی کا تمغہ انہیں عطا فرمایا، انہیں فائز المرام ہونے کی بشارت دی سچ کی بنیاد پہ، فرمایا تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچ کا عزم کر لو۔ حضرت کعب خود فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ بول کر جان تو چھڑائی جا سکتی، کسی نے کہا بھی تو آپ تو بڑے فصیح اللسان ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، آپ کوئی ادھر بہانہ بنا کے جان چھڑا لیتے نا، تو آپ نے فرمایا اچھا، جھوٹ بول کر حضور کو گواہ بناتا اپنے جھوٹ پہ، اور وحی کے ذریعے جو رسوائی ہوتی تو پھر اس کی تلافی کیسے ہو سکتی تھی؟ فرمانے کہ عزم کر لیا کہ سچ بولنا ہے، سچ بولا، اور سچ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول فرمائی، آج دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچوں کی جماعت ہیں، انہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کوئی غلطی ہوئی فوراً اپنے قصور کا اعتراف کرتے اللہ سے معافی مانگ لی۔ ان 3 شخصوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہو جو ساتھ سچوں کے۔ لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، والمہاجرین، اور اوپر مہاجرین اور انصار کے، الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی، فی ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ، بعد اس کے کہ قریب تھا، قلوب فریق یزیغ، ٹیڑے ہو جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر مہربانی فرمائی اوپر ان کے، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اوپر 3 شخصوں کے جو پیچھے رکھے گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی اوپر ان کے زمین، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہوگی اوپر ان کی جانیں، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ، یقین کر لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی پناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے لیے، توبو، تاکہ وہ رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔